السلام علیکم، میں ہوں بشیر خٹک۔ آپ سب دیکھنے والوں کو، سننے والوں کو اپنے یوٹیوب چینل پہ خوش آمدید کہتا ہوں۔ اچھا ناظرین، میں آج آپ لوگوں کو حکومت یعنی امپورٹڈ حکومت شہباز شریف صاحب کی حکومت، اس کی ایک بیک فٹ پہ جانا، اس کو یوں سمجھے کہ ڈسکریج ہونا، اور اس کو ایک بہت بڑا دھچکا لگنا، اور نو ڈاؤٹ یہ آگے اپنے حکومت برقرار نہیں رکھ سکتے۔ حکومت اور ملک کی معیشت کو، اور ملک میں جتنے بھی اور لوڈ شیڈنگ اور مہنگائی جیسے بڑے بڑے جو طوفان اور جو مصیبتیں آنے والی ہے، اور جو مسائل ہے واقعی برننگ مسائل، وہ اس کو ہینڈل کرنے میں ناکام ہو بھی چکے ہیں، اور مزید وہ آگے اس کو ہینڈل کرنے کی ہمت بھی نہیں رکھ سکتے۔ کیسے؟ وہ کہاں سے پتہ چلا؟ کیسے اندازہ ہو رہا ہے؟ کیا کیا خبریں آ رہی ہے؟ وہ انہی کے اپنے بیانات سے، انہی کے اپنے باڈی لینگویج سے، انہی کے اپنے باتوں سے، انہی کے اپنے مختلف اداروں سے مدد مانگنا، اور اسی امپورٹڈ حکومت یعنی پی ایم ایل این کی حکومت، اتحادی حکومت تو ویسے برائے نام ہے، پی ایم ایل این کی حکومت کیونکہ فرنٹ فٹ پہ یہ ہے، اصل میں اسکرین پر یہ ہے، اصل میں یہ سامنے آ رہے، اور یہ اپنے کچھ مخصوص مقاصد حاصل کرنے کے لیے آگے آگے پیش ہو رہے تھے۔ اینی وے، اس کے کہاں سے اندازہ ہو رہا ہے، کہاں سے پتہ چلا، کس قسم کی خبریں آ رہی ہے؟ نمبر 1، منحرف اراکین کی جو اس کے ووٹ کو مسترد کرنا اور مسترد ہونا الیکشن کمیشن کی جانب سے، اور ہمارے سپریم کورٹ کے قابل احترام چیف جسٹس آف پاکستان کی طرف سے۔ نمبر 2، ان کے جو مہنگائی جتنے بھی روز بروز جو بڑھتی جا رہی ہے، اور ان کا عوام کو اعتماد میں نہ لینا، اور عوام کا سامنا نہ کرنا، یہ نمبر 2۔ نمبر 3، ان کے اگر آپ دیکھ لیں تو یہ ابھی ان سے کوئی پلان ڈیسائیڈ اور کچھ ایسے یوں سمجھے کہ حکمت عملی ڈیسائیڈ ہو نہیں پا رہی ہے، کیونکہ ان کو سمجھ نہیں آ رہے کہ اس کو کیسے ہینڈل کرے۔ اور حقیقت میں یہ پہلے کہتے تھے نالائق کے اعظم عمران خان کو، اور نالائقوں کی پارٹی عمران خان کی پارٹی تحریک انصاف جب حکومت میں تھی، لیکن اب ثابت ہو گیا ہے کہ یہ نالائق نہیں اس مشکل وقت میں، اور حقیقت میں کرونا جیسے مشکل وقت میں، اس کے بعد پھر بہت سارے مسائل آ گئے، پھر اس قسم کی عمران خان کی حکومت بھی چونکہ 2/3 تو نہیں تھی، اس قسم کے اتحادی ماحول میں اور اس سوشل میڈیا کے دور میں، پھر واقعی ہماری معیشت جو ہے نا جتنی گری ہوئی ہے، اور ان لوگوں نے ہی گرائی ہے پچھلے 35 سال سے، 40 سال سے، تو اس مشکلات میں اور اس طرح کے مشکلات میں ملک چلانا کوئی آسان کام نہیں ہے۔ بہرحال عمران خان کو پھر بھی نو ڈاؤٹ شاباش کے مستحق ہے، وہ نو ڈاؤٹ خراج تحسین کے مستحق ہے وہ، کہ انہوں نے عوام پہ اتنا بوجھ نہیں ڈالا، سوائے مہنگائی کا، لوڈ شیڈنگ کا نہیں تھا، باقی مسائل نہیں تھے سوائے مہنگائی کے، چونکہ وہ بھی کچھ ایسی چیزیں تھے جو اس کے کنٹرول میں نہیں تھے، وہ کرونا کی وجہ سے انٹرنیشنلی وہ مہنگائی تھی۔ اینی وے، ناؤ اب اپنے پوائنٹ کی طرف آتے ہیں کہ یہ کیسے حواس باختہ ہے، کون؟ شہباز شریف صاحب اور اس کی کابینہ۔ دیکھو، رانا ثناء اللہ صاحب آج اپنے کسی مخصوص چینل پہ پروگرام میں کہہ رہے تھے کہ اگر آئی ایم ایف، اگر غور سے سن لے ناظرین، اگر آئی ایم ایف چاہتے ہیں، آئی ایم ایف ساتھ دیتے، آئی ایم ایف ساتھ ہے، تو ہم اپنی معیشت، اپنے ملک چلا سکتے، ادروائز یہ ملک نہیں چل سکتا، یہ اس قسم کے کرائسس کے مزید متحمل نہیں ہو سکتا۔ نمبر 1۔ نمبر 2، شہباز شریف صاحب کہتے ہیں، اور مریم اورنگزیب صاحبہ، کہ ادارے ایسا کرے کہ ادارے ساتھ دیں، اور وہ ہمارے ساتھ مل کے ہماری مدد نہیں، غور سے سنیں، ہماری مدد نہیں، بلکہ ملک کے لیے، اور ملک کے لیے مدد کر کے، اور ملک کی مدد کرے، اور ہمارے ساتھ انہیں اسٹیبلشمنٹ، عدلیہ اور باقی جتنے بھی ادارے، وہ سارے مل کے ہمارے ساتھ کیا کرے، ہمارے ساتھ دے، اور اس ملک کو اس معیشت کی بحران یا لوڈ شیڈنگ کے بحران یا اس قسم کے مسائل سے نکالنے کی ایک ہمارے ساتھ قدم بڑھائے، ہمارے ساتھ دے۔ تو یہ بہت بڑی بات ہے، اور یہ ناکامی کے واقعی منہ سے بولنا وہ الگ بات ہے، وہ نہیں بول سکتے ہیں، لیکن اگر حکومت کی معیشت اتنی کمزور تھی، میرا سوال پی ایم ایل این والوں سے اور اچار پارٹی جتنے بھی اچار مکسڈ اچار اتحادی
حکومت جو ہے یہ مکسڈ اچار اتحادی پارٹی جو ہے، جو کہہ سکتے ہیں کہ 11-12 جماعتوں کی پارٹی ہے، میرے ان سے صرف ایک سوال ہے، ریئلی پی ٹی آئی کی طرف سے نہیں، میں میرا اپنا ایک پاکستانی ہونے کے ناطے ایک سوال ان سے کر رہا ہوں، چھوٹا سا سوال ہے، ایک معصومانہ قسم کا سوال ہے، وہ یہ ہے کہ اگر یہ معیشت اتنی گری ہوئی تھی یا یہ پاکستان اتنے برے حالت میں تھا، کیا آپ لوگوں کو یہ معلوم نہیں تھا؟ اگر نہیں تھا تو اس کا مطلب واقعی آپ اپوزیشن میں بیٹھ کے آپ تو یہ سمجھے کہ خواب خرگوش میں سو رہے تھے اور خواب خرگوش میں تھے، یعنی آپ کو یہ علم بھی نہیں تھا کہ ملک کی معیشت یا ملک کے معاملات کہاں تک بگڑے ہوئے اور کہاں پہ پہنچے ہوئے۔ دوسری بات، یعنی یہ میرا سوال ہے پی ایم ایل این والوں سے۔ دوسرا سوال میرا یہ ہے کہ اگر آپ سے نہیں سنبھالا جاتا تھا یا ابھی بھی نہیں سنبھالا جا رہا ہے تو آپ کو کیا تکلیف ہے اس مصیبت میں اپنے آپ کو ڈالنے کی؟ آپ کیوں اپنے سر پہ پرانی حکومت جو 3-3.5 سال یعنی پی ٹی آئی کی حکومت، یعنی عمران خان کی حکومت اور کابینہ، اس کے غلاظت، اس کا بوجھ، اس کا جو گند ہے وہ اپنے سر کے اوپر، اپنے کندھوں کے اوپر کیوں لے رہے ہیں؟ چھوڑ دے حکومت، آج ہی اعلان کرے نئے الیکشن کے۔ اچھا، اس کے بعد میرا ایک اور سوال، تیسرا سوال، کہ اگر یہ بھی نہیں ہو سکتا تو انہی اداروں سے آپ کہتے تھے کہ ہمارے معیشت اسی وجہ سے آگے نہیں بڑھتی، ہمارے ملک اسی وجہ سے نہیں چلتے کہ ادارے بیچ میں آ کے مداخلت کرتی ہے، ابھی انہی اداروں کو آپ خود کال کر رہے کہ آ جاؤ ہماری مدد کرو۔ سمجھ سے باہر ہے، یعنی یہ حواس باختہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ امپورٹڈ حکومت کی بات کر رہا ہوں کہ امپورٹڈ حکومت یعنی شہباز شریف صاحب اور اس کی کابینہ، یعنی اس کے وزیر داخلہ، اس کے وزیر اطلاعات، اس کے بہت سارے وفاقی وزراء اگر اس قسم کی باتیں کرتے ہیں تو یہ حواس باختہ نہیں ہے تو کیا ہے؟ انہوں نے اپنے شکست تسلیم نہیں کیا تو کیا ہے؟ یعنی ایک عمران خان کا جو سلوگن تھا، جو بیانیہ ہے اور تھا پہلے دن سے، کہ یہ اپنے مخصوص کیسز کو ختم کرنے کے لیے اور اپنا پیسہ جو کہ 3.5 سال 4 سال انہوں نے بے روزگاری میں گزارے، ان بیچاروں کو کوئی سراغ نہیں ملا اور کوئی راستہ نہیں ملا کرپشن کے لیے، کیونکہ عمران خان بیٹھا ہوا تھا تو وہ تو کرنے نہیں دے رہا تھا، اور اداروں کے اوپر بھی واقعی انہوں نے لوگ بٹھائے تھے تو اس قسم کے کچھ راستہ اور سراغ نہیں ملے، اس وجہ سے وہ بیچارے بے روزگاری میں رہے۔ تو انہوں نے آنے والے الیکشن یا آنے والے معاملات، یہ جو پیسہ انہوں نے تقسیم کیا ہے مختلف اداروں پہ، مختلف لوگوں پہ اور مختلف میڈیا کے چینلز پہ، تو وہ ریکور کرنے کے لیے آئے ہیں، یہ ملک چلانے کے لیے اور ملک کی معیشت اٹھانے کے لیے نہیں آئے ہیں۔ اگر پی ٹی آئی کے گند ہے، پی ٹی آئی نے سب کچھ کیا ہے، تو آپ لوگوں کو کیا ضرورت ہے یہ 3.5 سال بعد آنے کی؟ ان کو کرنے دے دیتے تو پتہ چل جاتا، 5 سال بعد عوام خود ان کو ریجیکٹ کر لیتے اور آپ کو دوبارہ واپس لاتے۔ ابھی امپورٹڈ حکومت 101% ناکام ہو چکی ہے، اور وہ اپنے ناکامی، وہ الگ بات ہے، ان کی عادت ہے، وہ بولتے نہیں کیونکہ وہ جھوٹ پہ جھوٹ بولتے، اور اتنے میں ہمارے جو ملک کی معیشت ہے وہ میرے خیال سے سری لنکا جیسے ملک سے بھی برا حال ہمارا ہو جائے گا اگر یہ 10 دن 12 دن اور ٹھہر گئے تو لہٰذا یہ امپورٹڈ حکومت جو ہے اور اس کے کابینہ یہ حواس باختہ ہو چکی ہے، اس کے بس کا کام نہیں ہے، ان سے کنٹرول نہیں ہو رہا ہے، لہٰذا یہ بہت جلد الیکشن کا اعلان آپ لوگ سن لیں گے اور آپ کو یہ اندازہ ہو جائے گا کہ عمران خان جو کہتے تھے وہ واقعی ٹھیک کہتے تھے، وہ مرد مجاہد واقعی سچ پہ اپنے آپ کو منواتے اور سچ کا ساتھ نو ڈاؤٹ عوام بھی دیتے اور اللہ تعالیٰ بھی دیتے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو حفظ و امان میں رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کے لیے جو بہتر ہوگا وہی کرے۔ تھینک یو ویری مچ، آج کے اس ویڈیو سے اتنا ہی کافی ہے۔